75 ایئرس کے بعد دبئی میں ایسی سیلابی بارشیں ہوئیں کہ پورے کا پورا شہر ہی ڈوب گیا۔ بلند عمارتیں، شاپنگ مال، ایون دنیا کا مصروف ترین دبئی ایئرپورٹ بھی اس بارش کا مقابلہ نہ کر سکا اور اپنی سروسز کو روک دیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یو اے ای جیسے انتہائی گرم علاقے جہاں بارش نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں اس قدر سیلابی بارش کیوں ہوئی؟ کیا یہ کلاؤڈ سیڈنگ کا نتیجہ تھا یا پھر موسمی تبدیلیاں؟ چلیے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر عوام کے ذریعے شیئر کی گئی ویڈیوز اور تصاویر میں عمان اور دبئی میں طوفانی سیلاب کی صورتحال، جس میں سڑکیں سمندر اور دریا کا منظر پیش کر رہی ہیں، جبکہ پورے یو اے ای کو کالے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یو اے ای کے شہر دبئی اور ابو ظبی سمیت مختلف علاقوں میں کالے بادلوں سے ڈھکے آسمان کی وجہ سے دن میں رات جیسا اندھیرا چھا گیا۔ دبئی میں معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے۔ ملٹی سٹوری بلڈنگز کے اندر لفٹ بند ہو جانے کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں پر وقفے سے آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے وارننگ سائرن اور خطرے کے نشان روشن ہوتے رہے۔ منگل کو ہی ملک کے اکثر علاقوں میں تعلیمی اداروں میں چھٹی یا پھر آن لائن کلاسز کا اعلان کر دیا گیا، جبکہ دفاتر میں ورک فرام ہوم کا اعلان کیا گیا۔ دبئی میں ایک دن میں 251 ملی لیٹر بارش ہوئی، جو یہاں 1.5 سال میں بھی نہیں ہوتی۔ حکومت کے مطابق بارش نے 75 ایئرز کا ریکارڈ توڑ دیا۔ گزشتہ کئی سال سے یو اے ای کی جانب سے خشک ماحول سے لڑنے کے لیے اور زراعت کو بڑھانے کے لیے پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس آپریشن میں ہوائی جہاز کے ذریعے بادلوں میں نمک کے فلیئرز اور دیگر ضروری مادے چھوڑے جاتے ہیں۔ تاہم اس سب میں اہم بات یہ ہے کہ اس آپریشن میں کامیاب ہونے کے لیے آسمان میں بارش والے بادلوں کا ہونا بہت ضروری ہے، جس کے تحت نمک کے فلیئرز اپنا کام کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سائنسدانوں کی جانب سے پانی کی طرف متوجہ ہونے والے سالٹ فلیئرز کو سالٹ کے نینو پارٹیکلز کے ساتھ چھوڑا جاتا ہے، جس کے بعد بادلوں میں بارش کی مقدار میں اضافہ ممکن ہو جاتا ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ سے رین فال میں سالانہ 10 سے 30% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ کی یونیورسٹی کے میٹیریولوجسٹ ایڈورڈ گراہم کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ میں استعمال ہونے والا نمک ماحول کو نقصان نہیں پہنچاتا، جبکہ یو اے ای کے بعد سعودی عرب، ایران نے بھی اس منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ یو اے ای کی جانب سے یہ پروگرام 90s کی دہائی میں شروع کیا گیا تھا، جبکہ اس حوالے سے ناسا اور نیشنل سینٹر آف ایٹماسفیرک ریسرچ کی خدمات حاصل کی گئی۔ یو اے ای نے کچھ ماہ قبل پاکستان کو بھی مصنوعی بارش برسانے میں مدد دی تھی۔ اس حوالے سے میڈیا پر آنے والی کئی رپورٹس میں یو اے ای قومی مرکز کے ماہرین موسمیات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بارش سے پہلے 6 یا 7 کلاؤڈ سیڈنگ پروازیں اڑائی۔ دوسری جانب یو اے ای کی ایسوسیٹڈ پریس کی طرف سے فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا انالیسس کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ متحدہ عرب امارات کی کلاؤڈ سیڈنگ کی کوششوں کے لیے ملک میں پرواز کی۔ اس کے برعکس ابو ظبی میں انگریزی زبان کے سرکاری اخبار سے بات کرتے ہوئے ایک اہلکار نے شناخت نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ منگل کے روز کوئی کلاؤڈ سیڈنگ نہیں ہوئی، جبکہ انہوں نے پہلے کی کسی پرواز کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جمع کیے گئے موسمیاتی اعداد و شمار کے مطابق بارش پیر کو شروع ہوئی، جس نے دبئی کی ریت اور سڑکوں کو 20 ملی میٹر پانی میں بھگو دیا۔ طوفان منگل کی صبح 9 بجے کے قریب شدت اختیار کر گیا اور دن بھر جاری رہا، جس سے شہر پر مزید بارش اور اولے برسے۔ تقریباً ایک سال میں دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 94.7 ملی لیٹر بارش ہوتی ہے، جو لمبے روٹ پر سفر کرنے والے ایمریٹس کی پروازوں کا سینٹر ہے۔ منگل کی رات پروازوں کی آمد و رفت کو روک دیا گیا اور مسافروں کو آس پاس کی سڑکوں پر سیلابی پانی کے باعث ٹرمینلز تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑی۔ ایمریٹس نے کہا کہ ایئر لائن نے بدھ کی صبح 8 بجے سے آدھی رات تک دبئی سے روانہ ہونے والے مسافروں کے لیے چیک ان کو روک دیا تھا، کیونکہ ایئر لائن ٹرانزٹ میں موجود مسافروں کے لیے ہوائی اڈے کو خالی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یاد رہے، ٹرانزٹ میں موجود بہت سے مسافروں کو ٹرمینلز میں جہاں جگہ میسر آئی سونا پڑا۔ ایمریٹس کی طرح فلائی دبئی کے مسافروں کو بھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا مستقبل میں دبئی کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ گزشتہ ہفتے ہونے والی سیلابی بارشوں نے بلا شبہ دبئی اور دیگر شہروں میں نظام زندگی کو بری طرح سے مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ سب کچھ غیر متوقع تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر انہیں ایک ہی دن میں اس قدر موسلا دھار اور سیلابی بارش دیکھنے کو ملے گی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر زیر آب لے آئے گی۔ ماہرین موسمیات اس حوالے سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں ہونے والے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس طرح کے
के वाकयात रोनमा होते रहेंगे, फिर चाहे इसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। चुनाचे इस तनाजर में इस इम्कान को किसी सूरत रद्द नहीं किया जा सकता कि इस जमीन पर बसने वाले इंसानों को कुदरती आफात का सामना मुसलसल करना पड़ेगा। दुबई में होने वाली बारिशों से जो तबाही हुई उसको एक तबका क्लाउड सीडिंग और मौसमियाती तब्दीलियों से हटकर और जाविये से जोड़ने की कोशिश करता है, जो कि मजहब है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि यूएई और भारत के दरमियान न सिर्फ तजारती ताल्लुकात में इजाफा हुआ है, बल्कि दोनों ममालिक के माबैन मजहबी रिलेशंस भी तेजी से डेवलप हो रहे हैं, जिसका मुंह बोलता सबूत अबू धाबी में बनाए जाने वाला सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका इफ्तिताह भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया था। इस मंदिर में हिंदू रिलीजन में मुकद्दस समझी जाने वाली मूर्तियां और बुत रखे गए थे। यूएई के इस इकदाम ने भारत में मौजूद बहुत बड़ी लेबर को अपनी जानिब अट्रैक्ट किया और वो मुलाजमत करने के लिए यूएई चले आए, जिसके बाइस आज यूएई में भारत से आने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। दुबई में आने वाली सैलाब के हवाले से सोशल मीडिया पर ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि वहाँ पर अल्लाह ताला ने अपना अजाब नाजिल किया है और वहाँ के लोगों को ये पैगाम दिया है कि वो मुशरिकीन के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने और इस सरजमीन को बुतों से भरने की कोशिशों से बाज आ जाएं। इस हवाले से कई एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर देखने को मिली, जिसमें कई बुत पानी में तैरते हुए भी नजर आए। ताहम इन सब चीजों का ताल्लुक किसी भी तौर पर दुबई में होने वाली सैलाबी बारिशों से नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरत के फिक्स साइकिल की वजह से होता है। दुबई को गुज़श्ता हफ्ते जिस परेशान किन सूरत हाल का सामना करना पड़ा वो पूरी दुनिया ने देखा। दुबई में जो कुछ हुआ वो कल को किसी और मुल्क के साथ भी हो सकता है, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों की जद में कोई भी मुल्क कभी भी आ सकता है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस समेत कई दूसरे अदारों की जानिब से माहौल को बचाने के लिए इकदामात करने पर जोर दिया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों अर्थ डे भी मनाया गया, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद इस जमीन पर रहने वाले लोगों को इस जमीन का ख्याल रखने और इसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करना था। पूरी दुनिया के लिए अब ये लाजिम हो चुका है कि वो अपने माहौल की हिफाजत को यकीनी बनाएं और नेचर को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि अगर कुदरत हमसे रूठ गई तो फ्यूचर में हमें ऐसी कुदरती आफात का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।